بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اگلا جمعہ ہم سب رمضان المبارک کے پربہار اور بابرکت مہینے میں پڑھیں گے، یعنی یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح تمام چیزوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، جتنے بھی بزنس ہیں، جتنے بھی کاروبار اور تجارت ہے، ان کا سیزن ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سہلک کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب سے کب تک سہلک ہے، ہر دکاندار کو معلوم رہتا ہے، پنڈت جی کو بھی معلوم رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے بھی چڑھاووں کا نمبر ہوتا ہے۔ قاضی صاحبان بھی اپنے رجسٹر درست کر کے رکھتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا سیزن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا بھی ایک بزنس ہے، عبدیت کا بزنس، بندگی اور غلامی کا بزنس، نیکی اور اعمال صالحہ کا بزنس، اس کا یہ سیزن ہے۔ یہ ایک تجارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعمال کی ہماری اپنی ایک تجارت ہے۔ مجھے یہ بات کہنے کی ہمت اس لیے بھی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار اور بزنس نہ بتاؤں؟ تجارہ کا لفظ دیکھ ہی رہے ہیں، بزنس، ویوسائے، کاروبار، عربی میں اس کو تجارت کہتے ہیں، کہ میں تم کو ایک ایسی تجارت اور کاروبار نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے تم آخرت کے دردناک عذاب سے بچ سکو۔ اس کے بعد فرمایا: تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول کہے وہی سچ ہے، وہی قابل عمل ہے، وہی درست ہے، وہی منزل ہے، وہی ٹارگیٹ ہے۔ یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے جان کھپانا پڑے اور چاہے مال کھپانا پڑے، اس کے لیے تم کو تیار رہنا ہے، سنگھرشیل رہنا، پریاسرت رہنا۔ یہ حاصل ہے، یہ کاروبار ہے، یہ وہ بزنس ہے جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے اور جس کو وہ بزنس کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بزنس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بیعت۔ لفظ بیعت سنا ہے نا؟ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے صحابہ۔ بیعت کے معنی ہے بیچ دینا۔ یوں تو یہ ایک ایسا لفظ ہے دو رخا کہ اس میں بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن لفظ بیعت میں بیچ دینے کے معنی ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنی اچھا اور اپنی منشا اور اپنے ارادوں کو بیچ دیا ہم نے، یہ مطلب ہوتا ہے بیعت کا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں تذکرہ ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ مثلا باقاعدہ ایک جگہ بیچنے کا اور ایک جگہ خریدنے کا تذکرہ اسی طرح۔ 12 نمبر 11 سورہ توبہ، ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ کیا خرید لیا ہے؟
من المؤمنین، ایمان والوں سے، یعنی یہ باقاعدہ بزنس ڈیل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے کیا؟ انفسہم، ان کی جانوں کو، یعنی ان کے سیلف کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت کیا ہے؟ جنت دیں گے، یہ قیمت ہے۔ یعنی انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ابدیت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فارمیٹس میں اور مختلف فریم میں رکھ کر کے معاملے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم نے تعبیر بدلی ہے، پیرائے بدلے ہیں، انداز بیان تبدیل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے، ایمان والوں کے جان اور مال کو خرید لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت میں تمہیں جنت دیں گے۔ جنت کیا ہے؟ قرآن کریم میں پھیلی ہوئی اس کی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کے مدارج اور درجات اور وہاں کی نعمتیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں پڑھنے کو۔ یہ اس لیے سمجھایا ہے تاکہ بندگی کا صحیح مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ایک چیز جب آپ نے بیچ لی ہے تو اب اس پر کیا آپ کی اچھا چلے گی؟ آپ کی منشا کار فرما ہوگی اس کے پیچھے، اور آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں گے۔ ایک پلاٹ تھا جو آپ کے نام تھا، آپ نے اس کو فروخت کر دیا، بدلے میں دوسرا پلاٹ لے لیا یا کچھ لے لیا یا پیسے لے لیے۔ اب کیا آپ اس کو اپنی منشا کے مطابق تعمیر کر سکتے ہیں؟ یا جس نے خریدا ہے آپ اس کے اوپر اپنی منشا اور اپنی مرضی تھوپ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ مطلب پھر ڈیل کا ہے گی، اگر اس کی مرضی نہ چلے تو پھر منشا، پھر فروخت کا ہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سمجھایا ہے اس کو کہ ہم نے خرید لیا ہے تمہارے جان اور مال کو، لیکن رہنے ہمارے ہی پاس دیا ہے۔ ہماری جان ہمارے پاس، ہمارے استعمال میں، ہم کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہمارا مال ہمارے پاس ہے، ہم اپنی اچھا انوسار اپنی منشا کے مطابق اس کو صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اس سے نعمتیں اور راحت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ دی کہ تمہاری جان تمہارے استعمال میں ہے لیکن منشا میری چلے گی۔ جو دولت تمہارے پاس ہے وہ دولت بھی ہم نے خرید لی ہے اور منشا ہماری چلے گی۔ تو ان کی منشا ہی کتنی سی ہے؟ بھائی آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے مثال کے طور پر، کم لوگ ہیں جو لاکھ سے نیچے والے ہوں۔ لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، اس میں سے آپ کو صرف 2500 روپے سال میں ایک مرتبہ دینا ہے زکوٰۃ کے نام پر، اور اس میں سے 2 4 6 5 ہزار روپے کا ایک قربانی کا پیکج دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آ جاتا ہے سوالی 1500 کا تو اس کو نمٹا دینا ہے، وہ بھی لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کی فارغ دلی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا پیمنٹ الگ سے مل جائے گا، آپ کو بڑھا دیا جائے گا، نہیں آپ کرتے ہیں تو ٹھیک، آپ کو بھی اسی تنگی کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو یہ 2 حق تو فرض اور واجب ہیں، باقی جو حقوق ہیں وہ نوافل ہیں، کہ مساجد کا جو صرفہ ہے اور دین کی خدمت کرنے والوں کا جو صرفہ ہے، اگر ان کے پاس وقت فارغ نہیں ہے تو وہ ذمہ داری ہے۔ تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں جاتا کتنا ہے؟ بھائی 10% بھی نہیں جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ خرید لیا ہے کہ ہم تم کو اس کے عوض میں جنت دیں گے، اور جنت آپ کا دماغ بھی سوچ نہیں سکے گا اس کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے مینٹیننس کو، وہاں کے مینجمنٹ کو اور وہاں کے ناز و نعم کو اور وہاں کی راحت و آرام اور وہاں کی عیش و مستی کو آپ کا یہ چھوٹا سا دماغ، یہ انسانی دماغ سوچ نہیں سکے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کسی بھی انسان کے دل پر واہمہ تک نہیں گزرا ہوگا، خیال تک نہیں گزرا ہوگا کہ جنت میں کیا ہو سکتا ہے۔ بس آپ کو تو یہ لگے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تمہاری آنکھیں پسند کریں اور جو تمہارا دل چاہے۔ آپ کہو گے آنکھیں پسند کریں، سین کیسے کریٹ ہو جائے گا؟ تو اس کی چھوٹی سی بانگی تو اب آ گئی ہے کہ آپ موبائل کے سامنے آنکھ کھولتے ہیں اور اس کے بعد لاک کھل جاتا ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریس کا بڑا دخل ہے۔ یہ ہگے متے ناپاک اس کی سافٹ ویئر پروگرامنگ کرنے والے اتنی پہنچ رکھتے ہیں، ہمارا پالنہار کا اتنی پہنچ نہیں رکھتا ہے کہ وہ سین کریٹ کر دے آپ کے چاہے کے مطابق۔
جو یہ سوچتا ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں گے قرآن کریم کا ایک لفظ یفجرونہا تفجیرا، کہ اللہ کے نیک بندے جو جنت میں ہوں گے ان کے لیے چشمے ہوں گے، کہیں زنجبیل کا چشمہ ہے اور کہیں شہد کے چشمے اور نہریں ہیں اور کہیں صاف اور شفاف پانی ہے، اور یہ اتھارٹی ہے اس جنت کے آنر کو، اس کا جو حصہ الاٹ کیا جائے گا کہ وہ ایسے انگلی سے اشارہ کرے وہ نہر ادھر ہی بہنے لگے گی۔ آپ کہو گے یہ سمبھو نہیں ہے، سائنس نہیں مانتی، سائنس سمیت آپ دفن ہو جاؤ تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کوئی سوال تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ قدرت پہچاننے کے لیے پھر دیکھیے کہ وہ ایک جھٹکا دیتے ہیں اور پورا ملک قبرستان ہو جاتا ہے، یہ ان کی قدرت نہیں سمجھ میں آتی کیا؟ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے یہ حصے ہیں، ایمان کے ہمارے یہ چیمبرز اور آرٹیکلز ہیں کہ جن پر ہمیں کھرا اترنا چاہیے، جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ لو انکشف الغطاء، کہ اگر یہ جو میرے سامنے غیب کے پردے ہیں اگر ان سب کو ہٹا بھی دیا جائے، میرے سامنے جنت اور دوزخ اور ان کی تفصیلات رکھ دی جائیں، محشر اور محشر کی ہولناکی قبر اور برزخ کے احوال میرے سامنے رکھ دیے جائیں، تو میرے ایمان میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے جو یقین مجھے حاصل ہو چکا ہے، محض ان کے بتلانے سے جو یقین مجھے حاصل ہو چکا ہے، اب اس میں اضافے کی کوئی شکل نہیں، چاہے دکھائی پڑ جائے۔ یعنی میں اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ ان تمام خبروں پر یقین رکھتا ہوں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے کانوں تک پہنچی۔ یہ درکار ہے، ایمان کی یہ کوالٹی درکار، اور یہ موجود نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہر شخص کہہ دے گا، لیکن 2 دن بہنی نہ ہو اگر تو پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے گا حالات کیا ہیں، تیسرے دن نیند نہیں آئے گی، یہ ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ ذکر کیا ہے کہ یہ ڈیل ہے، ہم نے تمہیں خرید لیا ہے، تو یہ ایک طرح سے خرید و فروخت ہے، اعمال کر کے دینا۔ ایک جگہ پوری ڈیل ہو چکی ہے، کرنا کیا ہے؟ پیسہ ان کے مطابق خرچ کرنا ہے، اپنی جان کو اور اپنے جسم کو ان کی منشا کے مطابق صرف کرنا ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس نے اپنی ڈیل توڑ دی ہے، اپنی بیع اور اپنا عقد فسخ کر دیا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اور ان کی ذمہ داری سے اور ان کے تحفظ سے، ان کے سرکشا کوچ سے باہر، پھر اسے شیطان اچک لے جائے یا کفر کی یلغار اس کو پسپا کر دے، کوئی نہیں جانتا، کوئی ذمہ داری نہیں۔ کہہ دیتے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو باوجود قدرت کے حج کرنے نہ جائے، پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، ہماری رحمتیں اس سے دور ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے لیے کیا کہا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملا ہو پھر اس کے بعد اس نے اپنی مغفرت نہ کروا پائی ہو، وہ ہماری رحمت سے دور ہو، ہمارے سرکشا کوچ سے باہر ہے، ہمارے تحفظ کے حصار سے باہر ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ کہ ہمارا بھی اپنا ایک بزنس ہے عبدیت کا، بندگی کا اور غلامی کا۔ ہر بزنس کا ایک سیزن ہوتا ہے، عبدیت کا سیزن رمضان المبارک ہے۔ ڈیل بھی اسی طرح سے اناؤنس کی جاتی ہے، 1+69 کی ڈیل ہے۔ بہت زیادہ کوئی کمپنی کرتی، کوئی کہتا 25% فری، کوئی کہتا 50% فری۔ جب انہیں اپنا پیکٹ چھوٹا کرنا ہوتا ہے یا ویٹ کم کرنا ہوتا ہے تو وہ پرانے ویٹ پر یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، پھر اسے مائنس کر دیتے ہیں دھیرے سے۔ یہ مکاری ہے ان کی۔ بہت زیادہ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو بائی 1 گیٹ 1 فری یہاں پہ چلا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ وہ کسی کا سیزن ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم بزنس کرتے ہیں اس کا سیزن ہے۔ 1+69 کنفرم ہے، اور اگر آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے تو وہ 700 گنے تک جا سکتا ہے، اِلَى 700 ضعف۔ یہ الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ حدیث قدسی کے، کہ یہ 700 گنے تک 1+699 سمجھ رہے ہیں، یہاں تک جا سکتا ہے۔ یہ اناؤنسڈ ہے، اور روزے کے سلسلے میں پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ اس نے خالی میرے لیے رکھا ہے، اس لیے میں خود اپنے آپ بغیر بتائے دوں گا کتنا دے سکتا ہوں، یہ میں اپنی رحمت اور اپنی نیاز اور اپنا غنی ہونا دکھلاؤں گا اس دن۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھلانے کے لیے چھوڑ دیا، اپنی جود و سخا دکھلانے کے لیے، اور اپنی نیاز اور اپنی غنا اور اپنے خزانوں کے مالک ہونے کی جو شان ہے ان کی، وہ دکھانے کے لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب بزنس کا کوئی سیزن قریب آتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے، مال بھر لیا، ادھار پیسہ لے لیا، یا لمٹ کرا لی، یا بینک سے لے لیا، لون لے لیا، عورت کا زیور بیچ دیا، پڑوسی سے لے لیا، رشتہ دار سے لے لیا، یہ سب کرتا ہے نا بھائی، سیزن کمانے کے لیے۔ اور سیزن میں اپنا تانا بانا بزنس کا، دکان کا، کاروبار کا درست کرنے کے لیے آدمی انتھک پریاس کرتا ہے، انتہائی کوششیں کرتا ہے، شدید جفاکشی سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اور جو لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح ادھار لے کر کے ان کے پاس پسنداز نہیں ہوتا بڑا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پورے سال کمایا ہوتا ہے، پورے سال کمایا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، وہ نقد لے آتے ہیں، 4 5 6 8 10% کا انہیں مارجن ہو جاتا ہے۔ نقد لانے میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو وہ ایک دم بیلنسڈ داخل ہوتے ہیں اپنے بزنس پہ، پھر اس کے بعد جب کماتے ہیں تو پھر ان کا بزنس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پوری بات سمجھنے کے بعد اب سمجھیے آپ، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہی ہم داخل ہونے کے بعد پھر توبہ تلہ کرتے پھریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا سے نگاہ ڈالیے، آپ بار بار سنتے ہیں اولہ رحمت، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 10 کے اعتبار سے، عشروں کے اعتبار سے ڈیوائڈیشن ہے اس کا، یہ ڈائمنشن ہے، 10 کر کے الگ کر دیا۔ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے ہے، وآخرہ عتق من النیران، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کی تیاری کی ہے، جس طرح اس کی تیاری کا حق ہے، بھائی بزنس کی آپ تیاری کرتے ہیں، آپ ویٹ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے ہمارا بزنس شروع ہو جائے گا، پورے کیل کانٹے سے آپ لیس کھڑے ہوتے ہیں، دکان کو سجا کر کے اور باقاعدہ اپنا اسٹاک مینٹین کر کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ تیاری دکھلا رہے ہیں، شو کرا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، رجب کا جب چاند نکلا تھا تو حضور نے کیا کہا تھا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ٹھیک 60 دن پہلے، رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ، یعنی 2 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکنوں کا حال یہ ہے، آرزو اور تمنا کا حال یہ ہے، اشتیاق کا اور وفور شوق کا حال یہ ہے کہ اسی وقت سے کہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے یہیں پر چاند نکلے گا رمضان المبارک کا، جو بے شک سیزن ہے عبدیت کا اور بندگی کا سیزن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرط شوق میں اسی وقت کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عنایت فرمائیے، یعنی اس میں بھی اعمال کی توفیق دیجیے اور اعمال میں برکت عنایت فرمائیے، لیکن جلدی سے ہم کو رمضان میں پہنچا دیجیے، یعنی بخیر و عافیت ہم کو رمضان المبارک میں پہنچا دیجیے، اس کی انٹری نصیب کرا دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شوق ہی تو ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے سراپا شوق ہے، 2 مہینے پہلے سے سراپا شوق ہے رمضان المبارک کے لیے۔ آپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ تو جو لوگ اس طرح رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، یعنی بیلنس میں ہیں، وہ اپنے پیسوں سے وہ بزنس کا سامان گویا خرید کے لا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پہلی گھڑی سے ہی رحمتیں اترنا شروع ہوتی، یعنی جو کچھ کمائیں وہ ان کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عشروں کی تفصیل بھی جاننا چاہیں تو جو کچھ کمائیں گے یہ ان کا ہے۔ اولہ رحمت، رحمت پلس ہی ہوتی، مغفرت دھلائی ہے۔ لیکن کچھ غافل لوگ ایسے ہیں جنہیں ہوش نہیں آیا، انہوں نے دیکھا ارے لوگ تراویح پڑھنے گئے تھے، تو اب انہوں نے پہلی تراویح تو چھوڑ دی، اب گھر والوں کے سمجھانے سے یا ماحول کے دباؤ میں انہوں نے اپنی ٹوپی ووپی درست کی اور فجر سے پہلے نہائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا۔ کچھ ایسے ہیں جو 1 2 روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں اب دھیان آتا کہ کسی کے پاس بیٹھ گئے کچھ پڑھ لیا، تو دھیرے دھیرے 10 دن کے اندر کنڈیشن ان کی بھی یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنی معافی کا انتظام کروا لیتے ہیں۔ تو یہ پہلے عشرے میں جن لوگوں نے توبہ تلہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کے لیے دوسرا عشرہ ہے کہ ان کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ ہاں تمہاری بھی مغفرت کر دی گئی۔ تو جو لوگ ڈیمیج کنٹرول کر لیں اپنا، بات سمجھ رہے ہیں، اور تلافی مافات کر لیں،
اپنے نقصان کی بھرپائی کر لیں، وہ لوگ دوسرے عشرے میں بخش دیے جاتے ہیں، وہاں سے کم از کم 15 دن وہ کمائیں گے، وہ پلس میں رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں دھیرے دھیرے کوئی ساتھی مل گیا، کوئی دوست ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتا رہتا ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ ماحول اس طرح کا، یا وہ دعا میں شرکت کر لی انہیں لگا کہ رمضان میں ہمیں بھی جانا چاہیے، یا پھر بہت بڑا ہسٹری شیٹر ہے، یعنی اتنے گناہ ہیں کہ توبہ ناکافی ہو رہی ہے، یا توبہ کا انداز ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی زیادہ ہے، تو وہ گھستے گھستے جب 20 دن گزار لیتا ہے، اور لکھا جا چکا تھا کہ یہ جہنمی ہے اعمال کی بنیاد پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے، یا کسی ایسی مجلس میں شرکت کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کرنے والے کی سن لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردن عذاب میں پھنسی تھی، جن کے لیے جہنم طے کر دی گئی تھی، انہیں بھی 20 دن کی محنت اور مشقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصی نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ کارروائی تیسرے عشرے میں ہوتی جا کر کے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی تفصیل بتانے والے موجود ہوں، اور یہ آپ کے لیے آسان بھی ہو کہ آپ ابھی سے توبہ کر لیں، تو اس کے بعد آپ اولہ رحمت کے مستحق بنیں کہ پہلی گھڑی سے آپ کو جو کچھ ملے گا وہ سارا آپ کا بیلنس ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو جس طرح کی تیاری، اگر آپ کی تیاری ہے اور آپ واقعی مشتاق ہیں، آپ سیزن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی، فضل اور احسان اور کرم ہوگا، بخشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جود و سخا اور اس کی رحمتیں جوش ماریں گی، ان کو حاصل کرنا ہے، تو اس سے پہلے توبہ استغفار کر کے یہ کہہ کر کے بار الہ سیزن شروع ہونے کو ہے، مجھے ابھی معاف فرما دیجئے تاکہ جو کچھ ملے وہ سب میرا ہو۔ قرضہ اتارنے میں نہ چلے جائیں دن، توبہ کرنے میں دن نہ چلے جائیں، اس کے ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے بار الہ۔ تو جس شوق کے ساتھ اپنے پالنہار سے آپ رابطہ کریں گے، داد و دہش اسی طرح کی۔ تو اس لیے یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک سے پہلے کا، تو اس لیے ابھی آپ کے پاس 5-6 دن ہیں، اس میں مسلسل توبہ و استغفار کر کے کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک میں پاک و صاف داخل ہوں، اور جو کچھ بھی ہو وہ ہمارا بیلنس ہو۔ اولہ رحمت سے اس کا آغاز کریں، پورا مہینہ ہمارے لیے رحمت بنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور تمام صحابہ کی تیاری، پوری امت کی تیاری کا حال یہ تھا کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں ہی اپنا سب کچھ جہاں جہاں الجھ سکتے ہیں، پھنس سکتے ہیں۔ مثلا بادشاہ وقت کس کو سزا دے رکھی ہے، کس کو قید کر رکھا ہے، وہ سب طے کرتا تھا فٹافٹ طے کر کے رہائی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہائی، اپنی گردن بچانے کی کوشش۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ جب پوچھا گیا تھا کہ آپ بہت روزے رکھتے ہیں شعبان میں، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اسی مہینے میں تو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یہاں سے فریش آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فریش شروع ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اتنا کما لیں کہ تھوڑا بہت اگر کوئی جھٹکا آتا ہے تو اسے وہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ جھیل جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا حال میں بتاؤں یا گھر میں رہنے والیاں بتائیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں سے صحابہ نے جا کر کے پوچھا تھا کہ حضور کے معمولات کیا ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ 2 طرح کے۔ فرمایا کہ حضور رمضان المبارک میں جو رکعتیں پڑھتے ہیں ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو، کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں اور ان میں کس درجے کا خشوع اور خضوع ہوتا ہے، یہ مت پوچھو، یعنی حد سے بڑھی ہوئی، سوال سے بالا تر۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یشد بإزرہ، کہ حضور اپنی لنگی مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ ایک تو یہ عام تعبیر ہے کمر بستہ ہونا، کمر کس لو، امتحان آنے والا ہے کمر کس لو، بچے آپس میں بات تذکرہ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری تعبیر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے تھے۔ یشد بإزرہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، اور صرف وہ اور ان کا پالنہار۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کی جھلکیاں کہ 2 مہینے پہلے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم کو جلدی سے رمضان میں پہنچا دیجیے، رمضان میں پہنچنا ہمارا اشتیاق ہے، رمضان میں پہنچنا ہماری ہابی، ہمارا شوق ہے، یہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی اہمیت کتنی ہے، یعنی چاروں طرف تیاری ہے۔ آپ کی کیا تیاری؟ آپ کی تیاری زیادہ سے زیادہ 2 پیپے تیل کے لا کے رکھ دیے ہیں، بیسن لے آئے ہیں، چنے لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کا آپ نے سب، یہ آپ کی تیاری ہے۔
یہ آپ کی تیاری، جبکہ مہینہ کہے کا ہے، نہ کھانے کا مہینہ ہے، اور تب تیاری کی کنڈیشن یہ ہے کہ اتنی تیاری کبھی نہیں کرتے ہیں کھانے پینے کی جتنی، اتنا خرچ کھانے پینے پہ کبھی نہیں کرتے ہیں جتنا، تو ٹھیک الٹا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا بھوکا رکھ کے نفس کو تادیب کر کے ضبط نفس کا سلیقہ سکھانا، کس طرح سے آپ اپنی اچھاؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ پاور جنریٹ کرنا آپ کی باڈی سے اور آپ کے حواس سے، یہ اس کا ٹریننگ پیریڈ تھا، لیکن کر دیا الٹا، اچھا اور زیادہ کھایا، ٹائمنگ بدلنے کے علاوہ ہوا کچھ نہیں۔ تو اس لیے کھانے کی طرف سے دھیان ہٹائیے۔ ٹھیک ہے عبادت کے نام پر طاقت چاہیے تو طاقت کے لیے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے جسم کو کھپائیں گے وہ انرجی خود پرووائڈ کراتے ہیں، اور جب ایسا ہو کہ کسی طرح کی دقت آ رہی ہو تب مثلا حضور نے فرمایا لا تضطروا موتاکم الی الطعام، کہ تم اپنے بیماروں کو کھلانے کی زبردستی مت کیا کرو، فإن اللہ یطعمہم ویسقیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہیں کھلا پلا دیتے ہیں، اس لیے کہ کھانے کا سسٹم بگڑا ہوا ہے، جسم کو چاہیے ہے طاقت، جسم کو آپ زندہ رکھے ہیں کیا؟ آپ نے عمر طے کی ہے اس کی۔ تو اسی طرح سے صورتحال یہاں ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ ذکر کریں گے تو آپ کا جسم توانا بنا رہے گا۔ تو بہرحال کتنی تیاری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری آپ نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، اور گھر سے جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیاری، جنت کو پورے سال سجایا ہے کہ رمضان المبارک میں اس امت کا جو فرد آئے گا اس کی شایان شان، اس کا استقبال ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیاری۔ تو اس لیے چاروں طرف تیاری ہے رمضان المبارک کی۔ ہماری کیا تیاری؟ کچھ بھی نہیں، بس خالی تیل اللہ کا رکھ دیا ہے، اس کا انتظام کر دیا ہے۔ دل اور حواس کتنے تیار ہیں؟ جتنا آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے کہ وہاں سنوں گا جہاں زیادہ سنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اتنے قرآن تلاوت کروں گا، اور رمضان المبارک کا ایک لمحہ واہیات نہیں گزارنا ہے، مسلسل ذکر و تسبیح سے اپنے دل اور زبان کو معمور اور تر و تازہ رکھنا۔ اس طرح کے عزائم جب آپ کرتے رہیں گے تو شیطان سوچے گا لگتا ہے یہاں چلے گی نہیں، یہاں اس بار چلے گی نہیں، وہ بھی گرفت ڈھیلی کر دے گا۔ جب بار بار آپ اس عزم کو دہرائیں گے تو وہ بھی گرفت ڈھیلی کر دے گا، آپ کو ٹارگٹ نہیں کرے گا۔ جہاں اسے دکھے گا کہ یہ والا، یہ جو ہے نا، جو یہ کہے گا کہ یار تراویح کیسے سن پائیں گے، چلو ایک دیکھیں گے ہی 4-5 دن کے پیچھے بیٹھ جایا کریں گے، وہاں فوکس رکھے گا کہ اسے مارا جا سکتا ہے۔ یہ ضمیر فروش اور بردہ فروش ہے، یہ ہے ایمان فروش، یہ ابن الوقت ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، وہ اس کی لسٹ میں رہے گا۔ تو اس لیے عزائم اور تیاریوں سے فرق کیا پڑتا ہے اس طرح سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق برآمد فرمائے، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے سے فیض کشید کرنے اور نفع اٹھانے کی توفیق برآمد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔